کے لیے تو یہ آزمائش ہوگی، اور جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، دن اور رات میں گناہ کرنے والے، اللہ کو بھول جانے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حدوں کو کراس کرنے والے، مسجد کے قریب نہ آنے والے، اذان سن کر اپنی دکان کو بند نہ کرنے والے، اذان سن کر کاروبار کو روک نہ دینے والے، اذان سن کر گھر میں بیٹھے رہنے والے، اذان سن کر لوگوں اللہ کے گھر میں نہ آنے والے، بے حیائی کو عام کرنے والے، بے حیائی والے کاموں کو سپورٹ کرنے والے، فرمایا جو ایسے ہوں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئے گا۔ کیسا عذاب؟ کبھی کورونا آ جاتی، کبھی سیلاب آ جاتا، کبھی جانوروں کی بیماری آ جاتی، اور کبھی زلزلے آ جاتے۔ کورونا کے دنوں میں مساجد کو بند کر دیا گیا، کورونا کے دنوں میں مسلمانوں پہ ایک بہت بڑا غم ٹوٹا، ایک بہت بڑی پریشانی مسلمانوں پہ آئی۔ کون سی پریشانی تھی؟ کون سا وہ غم تھا جو مسلمانوں پہ ٹوٹا؟ وہ غم یہ تھا کہ کورونا کے دنوں میں بیت اللہ کے لیے عمرہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ جی عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا کوئی حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، کیا بات ہے؟ جی کورونا آ گیا ہے۔ کبھی اس بات کو یاد کر کے میرے اور آپ کی آنکھوں سے کبھی کیا آنسو نکلے ہیں کہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جانے کے لیے ہمارے دروازے بند کر دیے گئے؟ جی بیت اللہ نہیں جا سکتے مسلمان۔ کبھی یہ سوچا ہے میں نے اور آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ ہم سے کون سے گناہ ہو گئے ہیں ایسے کہ جن گناہوں کو دیکھ کر آپ نے ہمارے لیے بیت اللہ کے دروازے بند کروا دیے؟ گناہوں کو یاد کرتے نہیں ہم، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ جی کیا کریں مہنگائی بہت ہو چلی ہے۔ کبھی کورونا آیا، کورونا نے کمر توڑ دی انسانوں کی، تو اس کے بعد جانوروں کی بیماری آ گئی، اس نے انسانوں کو پریشان کیا۔ کورونا کے دنوں میں بھی لوگوں نے توبہ نہ کی، پھر جانوروں کی بیماری آئی، پھر بھی توبہ نہ کی، پھر لوگوں سیلاب کی شکل میں ملک پاکستان میں ایک عذاب آیا، اس کو دیکھ کر بھی توبہ نہ کی۔ کیا ہوگا؟ یہ میرا اللہ چھوٹے چھوٹے عذابات یا چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیج کر کے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، اور بندہ اذان سنتا ہے، ٹی وی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، ڈرامہ چلا کر بیٹھا ہوتا ہے، اذان ہونا شروع ہوتی ہے نا یار آواز بند کر دو ذرا، جی کیا ہو رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، کون سی صدا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان جو ہی اختتام کو پہنچی، ادھر اس نے دعا بھی نہیں پڑھی، پہلے ریموٹ اٹھایا اور آواز کو کھولا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ یار اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے،
صدا آئی ہے اللہ کی گھر سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی گھر میں جانا چاہیے مجھے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ یہ نہیں اس نے کیا، اس نے ریموٹ اٹھایا، آواز کو کھولا، پھر یوں ہی جیسے پہلے ڈرامہ دیکھ رہا تھا ویسے ڈرامہ دیکھ رہا ہے مسلمان۔ کہتا ہے میں امت محمدیہ میں پیدا ہوا ہوں اور میں سب سے اعلیٰ ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو اذان سن کر تو مسجد میں نہ آئے؟ دعوے کرتے ہیں جی میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، جب تم میرے ذکر سے دوری اختیار کرو گے تو میں تمہارے اوپر پریشانیوں کو مسلط کر دوں گا۔ پریشانی پریشانی، جدھر دیکھو پریشانی ہے، جدھر دیکھو غم میں غم ہے۔ ہر بندہ پریشان نظر آئے گا، ہر بندہ مصیبت میں مبتلا نظر آئے گا۔ کبھی ہم نے اکیلے بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ بس ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی اپنے کاموں سے۔ دکان بند کی، ٹی وی پہ بیٹھ گیا، دکان بند کی، یوٹیوب چلانا شروع کر دیا، فیس بک چلانی شروع کر دی۔ کبھی قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، ترجمے کو سمجھا نہیں۔ پھر ہمیں کیا پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام، کبھی زلزلہ، کبھی کرونا، یہ کس شکل میں آ رہے ہیں؟ اللہ خدا یہ جو ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا ہے، عام زلزلہ نہیں تھا، کہ مجھے اور آپ کو ایک سبق اور درس دے کر کے گیا ہے۔ مسلمانوں، وہ درخت تھا، اگر تم باز نہ آئے، اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر آنسو نہ بہائے، تو پھر دیکھ لینا پاکستان بھی اللہ رب العالمین کی حدود سے باہر نہیں ہے، پھر بچ نہیں سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ غفور الرحیم بھی بہت ہے، اور پکڑنے پہ آئے تو پھر جس کو وہ پکڑنے کو چھڑوا نہیں سکتا۔ کیسی پکڑ ہے؟ وقت کا فرعون تھا، خود کو رب کہا کرتا تھا، سجدے کروایا کرتا تھا، میرے اللہ نے پکڑا، ایسا پکڑا، لوگوں عبرت بنا کے رکھ دیا قیامت تک کی دیواروں کے لیے۔ اور ہاں، وقت کا نمرود تھا، سجدے کروایا کرتا تھا، کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، تو میرے اللہ نے پکڑا۔ ان بطش ربک لشدید، میرے اللہ نے پکڑا، جو سجدہ کرتے تھے انہی کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے جوتے پڑوائے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ڈر جانا چاہیے، قبر کو یاد کر کے رونا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اور ہاں، سبب کیا ہے یہ بار بار پریشانیاں جو آتی ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی؟ ترمذی کی حدیث ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جب انسانیت میں 12 گناہ آ جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین زلزلے ان پہ مسلط کرے گا، عذابات ان پہ آئیں گے،
کبھی زلزلے آئیں گے، کبھی سیلاب آئیں گے، کبھی کرونا آئے گی، کبھی جانوروں کی بیماری آئے گی۔ فرمایا جو 12 گناہ کرنے لگ جائیں گے، جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اللہ ان کو نجات نہیں دے گا۔ اور وہ 12 گناہ ہمارے اندر موجود ہیں اس وقت۔ اگر دیکھا جائے ایک ایک انسان میں وہ 12 گناہ موجود ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، جب حکومتی خزانے کو حکومت کے عہدیدار کر کی دولت سمجھنا شروع کر دیں گے، نہیں ہو رہا آج کل۔ روپیہ عوام کا ہوتا ہے، خزانہ حکومت کا ہوتا ہے، اور ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران جن کو ووٹ دے کر کے ہم کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، جن کو ہم ووٹ دے کر اپنے سروں پہ مسلط کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پھر وہ حکومتی خزانے کو اپنے گھر کی دولت بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی لندن میں جا کر کوٹھیاں بنا لیتا ہے، کوئی لوگوں کدھر جا کر بلڈنگیں بنا لیتا ہے، کوئی کدھر جا کر اپنے خزانے چھپاتا ہے۔ کیا بات ہے لوگوں، یہی وجہ ہے ہم نے اللہ سے دوری کی، اللہ نے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے۔ نمبر 1، جب حکومتی خزانے کو حکمران یا سیاستدان اپنے گھر کی دولت سمجھنا شروع کر دیں گے لوگوں، پھر اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے۔ نمبر 2، فرمایا امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں گے لوگ، تب زلزلے آئیں گے۔ آج کسی کے پاس امانت رکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہوں گے حاجی صاحب، نمازی ہوگا 5 وقت کا، اس کے پاس بھی امانت رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم امانت دار رہے نہیں، ہم خیانت کرنے والے بن گئے۔ اور جو امانت کی خیانت کرنے والا ہو، اس کے پاس انسان اپنی امانتیں نہیں رکھا کرتے۔ کبھی ہمارے پیر و مرشد کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ وقت کے کافر میرے پیغمبر کی امانت داری کی گواہی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جب بھی پایا ہے امانت دار پایا ہے اور صادق اور امین پایا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی زندگی تھی۔ اور آج کا امتی۔ نمبر 3، میرے پیغمبر نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ جائیں گے، تب اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے۔ زکوٰۃ کو ہڑپ کرنے لگ جائیں گے، اگر ادا کریں گے تو پھر ٹیکس سمجھیں گے، ادا کریں گے تو پوری نہیں ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کے مال کو کھانے والے لوگ جب بڑھیں گے، پھر اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے۔ نمبر 4، فرمایا علم دین کو سیکھا جائے گا تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا۔ جی میں دین کی تعلیم کو سیکھنے لگا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے دنیا بنا لوں، روپیہ پیسہ اکٹھا کر لوں، جائیدادیں بنا لوں۔ فرمایا جب یہ سوچ لے کر، یہ عقیدہ لے کر، یہ کوشش لے کر لوگ اللہ کے دین کی تعلیم کو سیکھیں گے، پھر زلزلے آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا 5واں گناہ
ماں کی نافرمانی کریں گے، بیوی کی فرما برداری کریں گے. یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں. ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا. بیوی ایک فرمائش کر دے، قرض اٹھانا پڑے تو قرض اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ماں کی بات کو نہیں مانا جائے گا. جب یہ گناہ آئے گا تو پھر اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے. آگے چھٹا گناہ فرمایا دوستوں کو اہمیت دی جائے گی، باپ کو دور کر دیا جائے گا. باپ کے قریب نہیں آئیں گے، دوستوں کے پاس جائیں گے. جی میں فلاں دوست کو ملنے جا رہا ہوں. باپ بیچارہ تڑپ رہا ہوگا کہ کبھی میرا بیٹا میرے پاس بھی بیٹھے گا. فرصت ہی نہیں باپ کے پاس بیٹھنے کی. فرمایا جب بیٹے اس طرح کا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے. خود نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر کی حدیث ہے ترمذی میں. ساتواں گناہ فرمایا مساجد میں شور برپا ہونے لگ جائے گا. مساجد کو اپنی جائیداد سمجھنے لگ جائیں گے. مساجد میں فساد برپا کرنے لگ جائیں گے. لوگ کہیں گے ہم نمازی ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، لیکن مساجد میں شور کرنے والے ہوں گے. فرمایا جب مساجد میں فساد برپا کرنے لگ جائیں گے، لوگ شور کرنے لگ جائیں گے، فرمایا پھر اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے جب لڑائیاں مساجد میں کریں گے. ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، مساجد میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کرتے ہیں. آٹھواں گناہ میرے پیغمبر نے فرمایا قبیلوں کے سردار فاسق اور فاجر بن جائیں گے. حکمرانی فاسقوں کے پاس چلی جائے گی. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ جو بھی ہمارا حکمران بنتا ہے وہ تہجد گزار ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جو ہمارا حکمران بنتا ہے وہ حافظ قرآن ہوتا ہے؟ اور یارو حافظ قرآن ہونا تو دور کی بات، تہجد گزار ہونا تو دور کی بات، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ بھی دور رہ گیا، سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی آج کے حکمران. یہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں نا، اپنے سروں پہ مسلط کرتے ہیں، لوگوں ان کو تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. اوپر سے دیکھ کر بد نصیبی نہیں تو کیا. میرے پیغمبر نے فرمایا 8واں گناہ یہ ہوگا کہ لوگوں فاسق اور فاجر جب حکمران بن جائیں گے، قبیلوں کے سردار بن جائیں گے، یاد رکھنا جب فاسق اور فاجروں کو ووٹ دیے جائیں گے، ان کو سرداری دے دی جائے گی، تب زلزلے آئیں گے اللہ کی طرف سے. آ رہے ہیں. آگے فرمایا جب لوگوں کے شر سے ڈرتے ہوئے ان کی عزت کریں گے. 9واں گناہ، جی فلاں بندہ بہت کمینہ ہے، جب ملے اس سے عزت سے پیش آیا کرو. اگر عزت نہیں کرو گے تو بہت شریر انسان ہے، وہ تمہیں بے عزت کر کے رکھ دے گا. اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کیا کرو. اور ہمارے معاشرے میں یہ بات موجود ہے، یہ گناہ موجود ہے. لوگ شریر لوگوں کے ڈر سے ان کی عزت کریں گے. اے اللہ، جب یہ گناہ عام ہو جائے گا
شریر لوگ ہو جائیں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ بیچارے عزت کریں گے، پھر فرمایا زلزلے آئیں گے۔ آگے فرمایا 10واں گناہ، لوگوں جب گانے کی کثرت ہو جائے گی، گانا گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، گانا گانے والیوں کو ایوارڈ دیے جائیں گے، گانا گانے والیوں کو امت کا ہیرو سمجھا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے یہ گناہ۔ وقت کا عالم ہو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی ایک گانا گانے والی کو دی جاتی ہے۔ ہمارے تمہارے ملک میں، ملک پاکستان میں گانا گانے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ جی یہ گانا بہت اچھا گاتا ہے، یہ ناچتی بہت اچھی ہے، اس لیے اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب یہ بے حیائی عام ہو جائے گی، جب آلات موسیقی عام ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گی۔ گھر میں کنجری ناچے گی، بڑوں نے ویسے نہیں فرما دیا تھا، گھر میں کنجری ناچے گی، ہر گھر میں طبلہ ہوگا، ہر گھر میں موسیقی چلے گی۔ یہ بات عام ہو گئی، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آج ہر گھر میں کنجری ناچ ہے۔ گھر مسلمان کا ہوتا ہے، ٹی وی مسلمان لے کے آتا ہے، ٹی وی مسلمان کے پیسوں کا آتا ہے، خرید کے مسلمان لاتا ہے، اس ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے تو کنجری کا مجرا چلایا جاتا ہے، ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے تو غیر مسلموں کا ڈرامہ چلایا جاتا ہے، بے حیائی کو عام کرنے والا ڈرامہ چلایا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، کورونا کیوں آتی ہے، جانوروں کی بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ گھر میں ڈرامے، گھر میں فلمیں، گھر میں لوگوں گانے، پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا۔ ان بطش ربک لشدید، ترکی کا سیلاب ہمیں، ترکی کا زلزلہ یہ سبق اور درس دے کے گیا ہے۔ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ میرے اللہ سے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا دینا۔ آنسو بہانا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دینا اور پریشانیوں کو دور کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ آگے فرمایا 11واں گناہ جب امت میں عام ہو جائے گا تو پھر فرمایا زلزلے آئیں گے۔ کون سا؟ فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور سرے عام پیئیں گے لوگ شراب کو، پانی کی طرح استعمال کریں گے شراب کو۔ فرمایا جب شراب عام ہوگی تو پھر زلزلے آئیں گے۔ 12واں گناہ حضور نے فرمایا جب بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعنتیں کریں گے۔ جی ہمارے بڑوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے، لعنت تو ان پر ایسے کہتے ہیں جو۔ فرمایا جب بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعنتیں کریں گے تو پھر زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ لوگوں یہ گناہ آج ہمارے اندر موجود ہیں، ان سے توبہ کرنا میرا اور آپ کا حق بنتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور رویا تو کرے نا۔ اچھا ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان غموں سے نجات کیسے ملے گی؟ ہمارے معاشرے میں نا ابھی بھی زلزلہ آیا تو پھر
لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینلوں پہ، بیٹھے تھے چینلوں پہ، جی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سوال ہو رہا ہے جس ٹی وی چینل پہ 24 گھنٹے گانے چلتے ہیں، اس ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں جس پہ فلمیں چلائی جاتی ہیں۔ حیا نہیں آتا، پھر کہتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ بے حیائی کو اختیار کرو گے تو پھر زلزلے نہیں آئیں گے، تو پھر تمہارے اوپر پھول برسائے جائیں گے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا نا، اللہ کی ناراضگی کی لوگوں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبت میں ڈال دیتے ہیں لوگ۔ اور یاد رکھنا، بہت لوگ چیختے ہیں جی جب ہماری فصل تیار ہوتی ہے تب بارشیں آتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے پھر بارشیں نہیں آتی، کیا مسئلہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا، لوگوں اللہ کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین بے موسمی بارش نازل کریں گے۔ بے موسمی بارش، ان سے نجات کیسے ملے گی؟ بچا کیسے جائے گا؟ توبہ ہے ان سے بچنے کا حل، استغفار ہے، ذکر الہی ہے۔ یار توبہ کیجئے نا، اللہ کے سامنے کبھی رویا ہے میں نے اور تم نے؟ رات کا پچھلا پہر ہو اور اس پہر تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور یہ پکار رہا ہو تیرا دل کہ اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑے گناہ کر کے آیا ہوں، اللہ میرے جیسا گندا کوئی نہیں لیکن تیرے جیسا غفور رحیم بھی تو کوئی نہیں نا۔ کبھی یاد کیا ہے اپنے رب کو میں نے اور آپ نے؟ ہماری تو راتیں فلمیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں، ڈرامے دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں، رات کو 12-1 بجے تک ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، فلم کو دیکھنا ہوتا ہے، جو مانگنے والا ٹائم ہوتا ہے وہ سو کر ہم گزارتے ہیں، نماز فجر کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر لوگوں کہتے ہیں نحوست نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی، مصیبتیں نہیں جاتی۔ کیسے جائیں مصیبتیں؟ اللہ کے قریب آتے نہیں، میرے اللہ سے ڈرتے نہیں تو روتے ہیں مصیبتوں کو۔ ڈر جائیے، تقوی کو اختیار کیجیے، اتق اللہ۔ میرے پیغمبر نے آخری وقت میں یہ بات فرمائی تھی، لوگوں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا۔ جب ڈر نکال دو گے تو پھر بے حیا ہو جاؤ گے۔ اور دیکھ لو، اللہ کا ڈر دل سے نکلا تو گناہ عام ہو گئے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ بے نماز رہ سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ زکوٰۃ کو ہڑپ کر سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ زنا کے قریب جا سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر دل سے نکالا، پھر ہر گناہ کو ہم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتق اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو تم، پھر اللہ تم سے مصیبتیں دور کر دے گا۔ توبہ کرو، توبہ ہے ان مسئلوں کا حل، پریشانیوں سے نجات توبہ ہے۔ اور آگے فرمایا کیسے پریشانیاں دور ہوں گی؟ زلزلے، سیلاب، کورونا، جانوروں کی بیماری اور طرح طرح کے غم۔ حضور نے فرما دیا، لوگوں میری ذات پہ درود پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دینا عرش والے رب کا کام ہے۔ درود پڑھتے نہیں ہم۔ اور ہاں ایک بات کر جاؤں، درود پڑھنا ضرور پڑھنا، یہ ہر مسلمان کا حق ہے، پڑھنا چاہیے، ضرور
پڑھنا چاہیے، لیکن خدا رہا مسنون پڑھنا چاہیے، مسنون۔ درود تاج ہے یہ درود ماہی ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود ہزاری ہے، یہ میرے پیغمبر نے نہیں بتلائے، نہ صحابہ نے پڑھے۔ جو میرے پیغمبر کے صحابہ نے پڑھے ہیں وہ تو پڑھو نا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میری اور آپ کی زبان درود پاک سے تر رہنی چاہیے، اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء، ہر چیز تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیا جائے گا۔ میرے پیغمبر کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں تم کو ایسا عمل نہ بتلا دوں، ایسا عمل نہ تمہیں میں بتلا دوں جو تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے، تمہاری ہر مصیبت کو دور کر دے۔ جی حضور بتلا دیجئے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جناب سیدنا یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی وہ دعا تم پڑھا کرو، میرا اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، میرا اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ کون سی دعا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو اختیار کر لیجئے، اس دعا کو پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دینا عرش والے رب کا کام ہے۔ اور آگے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ان قول لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کو اختیار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی 99 بیماریوں کو، 99 مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور کر دیتے ہیں۔ 99 بیماریوں سے نجات ہے، 99 پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات ہے۔ کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میرے پیغمبر نے فرما دیا تھا افضل الذکری، لوگوں افضل ذکر کون سا ہے جس کو میرے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، اس کو اختیار کیجئے، اس کو پڑھیے۔ جو یہ ذکر کرے گا اللہ رب العالمین اس کی 99 بلاؤں کو دور کر دیں گے۔ اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان 99 بلاؤں میں سے سب سے چھوٹی بلا تمہارا غم ہوگا، غم اللہ تمہارا دور کر دے گا۔ کبھی پڑھا ہے، ذکر رکھا ہے اپنی زبان پہ تر، کبھی ذکر کو رکھا ہے؟ ہماری زبان سے گانے جاتے نہیں، ذکر کو ہم لاتے نہیں۔ بد نصیبی نہیں تو کیا ہے یارو، ڈر جائیے اللہ سے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ کیسے پریشانیوں سے نجات ملے گی؟ اللہ کے حضور رونے سے ملے گی۔ جناب آدم علیہ السلام پہ پریشانی آئی تھی نا ہمارے باپ پہ، تو اللہ کے حضور روئے تھے، اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ جناب یوسف علیہ السلام پہ پریشانی آئی، اللہ کو پکارا، اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ جناب یعقوب علیہ السلام پہ پریشانی آئی، اللہ کو پکارا، میرے اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ پریشانی آئی، اللہ کو پکارا، اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ جناب یونس علیہ السلام پہ پریشانی آئی، غم آیا، اللہ کو پکارا، اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پریشانیاں آئی، میرے پیغمبر پہ غم آئے، میرے پیغمبر نے اللہ کو پکارا۔ اور وہ بدر کا واقعہ، وہ بدر کا موقع بھی یاد کیا کرو۔ میرے پیغمبر 313 لے کر گئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھے، اللہ اگر 313 نہ رہے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔
اللہ ان 313 کی حفاظت فرمانا۔ میرے اللہ نے مدد فرمائی، میرے پیغمبر کا بدر یاد کیا کرو۔ میرے پیغمبر نے اللہ کو پکارا، اور یاد کر لیجئے اس بات کو، در در سے چھٹکارا پا کر اللہ کے در پہ آ جائیے۔ اللہ کے در پہ آنا میرا اور آپ کا کام ہے، پریشانیوں کو دور کر دینا عرش والے رب کا کام ہے۔ اللہ کو پکارتے نہیں، اللہ کے در پہ آتے نہیں، کہتے ہیں پریشانیاں بڑی ہیں۔ اللہ کے حضور دعائیں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے در کا فقیر اور منگتا بنا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔